واقعہ شب معراج اسلام کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں زمین سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ وہ مبارک رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرب عطا فرمایا اور امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفہ بھی دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور مکہ کے کفار کی طرف سے سخت مخالفت اور تکالیف کا سامنا تھا۔ اسی غم اور آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ عطا فرما کر تسلی دی۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی ایک خاص سواری دی گئی جو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں ہر آسمان پر فرشتے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا اور دعا دی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ایک ایسا مقام ہے جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرب عطا فرمایا، جس کی کیفیت اور حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اسی مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ یہ تعداد امت کے لیے زیادہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہی رہے گا۔ یہ پورا سفر ایک ہی رات میں مکمل ہوا، اور جب صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ کفار نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے جھٹلایا، لیکن سچے ایمان والوں نے فوراً تصدیق کی۔ خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شک کے اس کی تصدیق کی، جس پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ شب معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل وقت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں ایسے انعامات سے نوازتا ہے جو ان کے ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نماز کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر فرض کی گئی۔ ساتھ ہی یہ ہمیں یقین، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے دوران پیش آیا۔ قافلہ ایک مقام پر رکا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے کچھ دور چلی گئیں۔ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ وہیں ٹھہر گئیں اور انتظار کرتے کرتے سو گئیں۔ بعد میں صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچانا اور انتہائی احترام کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کر کے مدینہ لے آئے۔ اسی واقعے کو منافقین نے غلط رنگ دیا۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹی افواہیں پھیلائیں۔ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ تک یہ بہتان گردش کرتا رہا، جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شدید اذیت میں مبتلا رہے۔ حضرت عائشہ اس دوران بیماری کی حالت میں تھیں اور ابتدا میں اس بہتان سے بے خبر رہیں۔
بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات 11 تا 20 نازل فرمائیں، جن میں حضرت عائشہ کی مکمل برات کا اعلان کیا گیا اور اس الزام کو بہتان عظیم قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی اسلام نے یہ اصول واضح کیا کہ کسی پر الزام لگانے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے، ورنہ الزام لگانے والا خود مجرم قرار پاتا ہے۔ بعد ازاں جن لوگوں نے اس بہتان کو پھیلایا، ان میں سے بعض کو حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا دی گئی، جبکہ منافقین کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بغیر تحقیق کسی بات کو آگے پھیلانا سنگین گناہ ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا انتہائی بڑا جرم ہے۔ اہل بیت کی محبت اور دفاع ایمان کا حصہ ہے۔ یوں واقعہ افق حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم امتحان ثابت ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا۔ اگر آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز پسند آتی ہیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے اور تجاویز ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک لائک، ایک کمنٹ اور سبسکرپشن ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے اور ہمیں مزید بہترین ویڈیوز بنانے کا جذبہ دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔